اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ساتھیو، دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے اس مبارک مہینے میں انشاءاللہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے سیرت قرآن مجید کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو نیک اور صالحہ بندے ہیں ان کو چن لیا ہے اپنے گھر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے۔ آج ساری دنیا سے مکہ اور مدینہ میں وہ نیک بندے موجود ہیں جو اس فریضے کو انجام دینے کے لیے وہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے 25 صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں 69 جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کا دوست۔ قرآن مجید میں سورہ نحل کی 121 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ذات سے ایک پوری امت کہا ہے، پوری ایک امت کہا ہے۔ اسی سورت کی 123 نمبر کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلو۔ تو انشاءاللہ آج ہم سورہ بقرہ کی 124 سے 134 نمبر کی ان 11 آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ملتا ہے اس پر نظر ڈالیں گے۔ 124 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی ہی قربانی رہی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کے خاطر قربان نہ کیا ہو۔ اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے ابراہیم علیہ السلام نے حق کے راہ میں نہ جھیلا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جو کہہ رہا ہے کہ چند باتوں میں آزمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے اولاد دی۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے اور شہر میں پیدا ہوئے۔ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ ایک بت پرست گھر تھا۔ ان کے والد کا نام اظہر بتایا گیا ہے۔ وہ خود
بھوتوں کو بناتے تھے اور اس کو فروخت کرتے تھے، یعنی ان کا تجارت ہی، ان کا پیشہ یعنی ان کا بزنس ہی بھوتوں کو بنانا اور اس کو بیچنا تھا۔ دنیا میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، جس نے اس کو پیدا کیا اس کو پہچانے۔ ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ ایک بت پرست گھر تھا۔ جس گھر میں آپ نے آنکھ کھولی وہاں بھوتوں کو بنایا جاتا تھا اور اس کو فروخت کیا جاتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب بڑے ہو گئے تو اپنے والد سے سوال کرتے تھے، ابو جان کہ یہ دنیا کیسے بنی؟ ابو جان، ان کے والد ان سے کہتے، وہ بار بار سوالات کرتے تھے، ابو جان یہ کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ پھر یہ بھوتوں کو جو بناتے تھے انہوں تو وہ کہتے تھے، ابو جان یہ بات کیوں نہیں کرتے؟ ہر وقت جو ہے اپنے ابو سے سوالات کرتے تھے۔ اس طرح سے اپنی قوم میں بھی وہ سوالات کرتے تھے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے؟ اس طرح سے آپ پورے شہر میں مشہور ہو گئے تھے۔ پھر جب آپ بڑے ہو گئے، جب آپ کو شعور آیا تو انشاءاللہ اس کا تفصیل سے آگے صورتوں میں ذکر آئے گا، لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ چند باتوں میں آزمایا، تو آپ اس میں پورا اتر گئے۔ پھر آپ نے ایک اللہ کی عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حق بتایا، سورج، چاند، ستارے، نہ جانے کس کس چیزوں کی وہاں پرستش کی جاتی تھی۔ پھر آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ آپ نے جب وہاں کا ایک بہت بڑے مندر میں گھس کر ان کے سب بھوتوں کو توڑ ڈالا اور کراڑی بڑے بھوت کے گلے میں ڈال دی تو لوگ پریشان ہو کر جب پلٹے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ان بھوتوں کو پوچھو، یہ بڑے بھوت کو پوچھو ان کو کس نے توڑا ہے۔ پھر آپ کو نمرود کے پاس لے جایا گیا۔ نمرود نے بڑی آگ جلائی، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آگ کو ٹھنڈی ہو جا۔ پھر اس کے بعد آپ ہجرت کر کر شام، سیریا، فلسطین آئے۔ تو آپ کو بڑھاپے میں اولاد ہوئی 80 سال کی عمر میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اس معصوم بچے کو اور اس کی ماں کو اس عرب کی سرزمین سنسان وادی میں چھوڑ آئے۔ آپ نے حکم کی تعمیر کی۔ پھر جب بچہ بڑا ہوا، پھر آپ کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو آپ نے وہ قربانی بھی ادا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب آزمائش کرنے کے بعد پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی، اس صورت میں اس کا ذکر ہے۔
جو آج حاجی وہاں پر جمع ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور حج کا فریضہ ابھی انجام دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تم کو امام بنانے والا ہوں، دنیا کے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی جو ظالم ہے اس کے متعلق میرا وعدہ نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا۔ خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے مرکز، دنیا کا سینٹر اور لوگوں کا مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو۔ ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کا طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسماعیل علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور اس گھر کو خانہ کعبہ کو جو ہے طواف اور اعتکاف کا مرکز بنا لو، طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے دعا سکھائی تھی اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم، اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ یعنی وہ مکہ شہر جہاں ایک پودا بھی نہیں اگتا تھا، ریتیلی زمین، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو وہ دعا کے بدولت آج آپ دیکھیں گے وہاں کے لوگوں کو دنیا کا سب سے بہترین پھل کھانے کے لیے ملتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کھیتی ہوتی ہے، کہیں بھی پھلوں کی باغ لگتے ہیں، تو سب سے بہترین پھل جو ہے پہلے مکہ روانہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر ان کو وہاں سے اچھا، یعنی ان کو اچھے قیمت ملتی ہے، ان کو اچھا ریٹ آتا ہے، اس لیے وہ سب سے عمدہ پھل وہاں بھیجتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اللہ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے، یعنی جو اللہ اور آخرت کو مانیں گے اس کو بہترین پھل دے،
اللہ تعالیٰ جواب میں کہتا ہے، اور جو جواب میں اس نے کہ رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا، یعنی جو اللہ کو نہیں مانے گا، آخرت کو نہیں مانے گا، دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا. یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے وہ مشرکی کو چند روزہ زندگی کا سامان دیا، یعنی چند روزہ زندگی، دنیا کا چند روزہ زندگی کا سامان تو ان کو بھی دوں گا، لیکن آخرت میں ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا. آخرت میں جہنم کی طرف گھسیٹے گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیوار اٹھا رہے تھے، خانہ کعبہ کی جب تعمیر کر رہے تھے، اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، تو سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے. اور اے رب ہم دونوں کو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو، اپنا مسلم فرما بدار بنا. ہمارے نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، یعنی ہم کو مسلم بنا، فرما بدار بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. ہمیں اپنی عبادت کا طریقہ بتا، اور ہماری کوتاہیاں سے درگزر فرما. تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت جو دعا کی تھی، وہ دعا اللہ تعالیٰ یہاں کا ذکر کر رہا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں سے خود انہی کی قوم سے ایک رسول اٹھا، اور اللہ سے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے کہ اور اے رب ان لوگوں میں سے خود ان کی قوم سے ایک رسول اٹھا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دعا قبول کی، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں. ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. تو بڑے جو لڑکے تھے یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جو انہیں تیری آیت سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگی سنوارے. تو بڑا زبردست اور حکیم ہے. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے جو دعا کی، وہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آئے، اور قرآن مجید ان پر نازل ہوا، اور قرآن مجید کے ذریعے پورے دنیا میں انقلاب آیا. یہاں اس دعا کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور ابراہیم علیہ السلام نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، تو اس کے نشان آج بھی موجود ہیں. اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں. وہاں پر طواف کے بعد 2 رکعت نفل ادا کی جاتی ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر اس کے آگے 130 نمبر کی آیت میں کہتا ہے، اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے. اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے. دنیا میں جتنی قومیں ہیں، یہود و نصارہ، مشرک، ہر کوئی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے. ابراہیم کے طریقے سے کون نفرت کرتا ہے؟ جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو. اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ جو خود حماقت اور جہالت میں مبتلا ہے، وہی شخص خالی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے
نفرت کر سکتا ہے۔ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا، اور آخرت میں ابراہیم علیہ السلام کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا، اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ مسلم ہو جا، تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ مسلم ہو جا، فرمانبردار ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا کہ میں جو ہے مسلم ہو گیا، فرمانبردار ہو گیا۔ اس طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس طریقے پر چلنے کی ہدایت اپنی اولاد کو کی تھی، اور اس کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا، اور اس کی وصیت بھی یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کر گئے۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ تاکید کی، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہ تاکید کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے وصیت کی، جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا، اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں سے سوال کیا کہ بچوں تم میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کی بزرگ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو وصیت کی اور سوال کیا کہ تم کس کی بندگی کرو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے 12 شاخیں اس میں، تو ان سے یعقوب علیہ السلام اپنی آخری وقت میں سوال کرتے ہیں کہ تم کس کی بندگی کرو گے؟ اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے، ہم اس ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا ہے، اور ہم اس کے مسلم ہیں، اور ہم اس کے مسلم ہیں، فرمانبردار ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو یہ تھا سورہ بقرہ میں 124 سے 134 نمبر کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر۔ اور آج دنیا میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، جو اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، بنی اسرائیل یہ جو ہے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعنی جس طرح سے عربی میں عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ، تو اسی طرح ہبرو زبان میں اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ اپنے آپ کو اس سے جوڑتے ہیں اور یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو یہ تھا سورہ بقرہ کے 134 سے
24 سے 134 نمبر کی آیتوں میں جو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم ابراہیم علیہ السلام کا جو دوسری صورتوں میں ذکر آئے گا اس پر بھی نظر ڈالیں گے۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن کی روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے، اور ابراہیم علیہ السلام کی صحیح سیرت دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔